وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار محمد اعظم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علامہ خالد متین صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے اوپر کچھ اعتراض کیے ہیں، جن میں سے بعض کا جواب تو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہی دے دیا ہے۔ انہی میں سے کچھ اعتراض ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی کتب سے ان کا مدلل جواب دیں گے۔ باقی کے جو ان کے اعتراض ہیں انشاءاللہ ان کا جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام سنتے ہیں کہ علامہ خالد متین صاحب کے اور کیا اعتراض ہیں۔ میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کا چوتھا ایڈیشن ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کا۔ قادیانی کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ، اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا کہ علامہ خالد متین صاحب نے 3 باتیں کہی ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ تذکرہ کو انہوں نے قرآن کہا۔ ویڈیو کے شروع میں ہی انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ تو انہوں نے جو گزشتہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس میں بھی بولا تھا، اس میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ احمدی احباب گویا تذکرہ کو قرآن کریم سمجھتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے علامہ خالد متین صاحب کو اور تمام ختم نبوت کے مجاہدین کو کہ وہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے یہ الفاظ نکال کر دکھائے جہاں پر جماعت احمدیہ نے تذکرہ کو قرآن لکھا ہو کہ یہ قرآن ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا بشیر ایم اے صاحب نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھا ہے کہ 1857 میں قرآن اٹھا لیا گیا تھا اور دوبارہ مرزا صاحب پر نازل ہوا، لیکن اس بات کو بتانے میں علامہ خالد متین صاحب نے کچھ اس طرح کا جو ہے نا وہ رویہ اختیار کیا ہے، گویا یہ بتانے کی کوشش کی ہے عوام کو کہ جماعت احمدیہ یہ مانتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ گیا تھا اور دوبارہ سے مرزا صاحب کے اوپر اسی طریقے سے نازل ہوا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ حوالہ دیا ہے انہوں نے کلمۃ الفصل کا۔ تو چلیے ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر احمد صاحب نے کلمۃ الفصل میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو جو مرزا بشیر احمد صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن کریم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اس کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، نہ کہ خود سے۔ جبکہ علامہ خالد متین صاحب اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گویا یہ الفاظ جو ہے وہ مرزا بشیر احمد صاحب کے خود کے ہیں۔ جماعت احمدیہ خود سے یہ بات کہتی ہے کہ قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ جیسا کہ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، یہ پیش گوئی ہے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ان کے درمیان سے قرآن اٹھ جائے گا اور ایمان سریا ستارے پر چلا جائے گا، تب ایک شخص کو خدا کھڑا کرے گا جو گم شدہ قرآن کو دوبارہ دنیا میں لائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے جو حدیث میں درج ہے۔ ہم آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دیتے ہیں۔ مشکات شریف میں وہ حدیث درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور نہیں باقی رہے گا قرآن میں، یعنی قرآن میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا مگر اس کے نقوش، یعنی جو علم و معرف کی باتیں قرآن کریم کے اندر ہے وہ نہیں رہیں گی۔
ٹھیک ہے، الفاظ صرف قرآن کریم کے باقی رہیں گے، قرآن کریم اٹھ جانے کا یہ مطلب بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جماعت احمدیہ بھی یہی بات کہتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی لیکن فی الحقیقت وہ خراب ہوں گی، ہدایت سے ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے، انہی میں سے دین کے فتنے برپا ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول کی تصدیق بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث بھی کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال دے، بلکہ علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علامہ خالد متین صاحب کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جو ان کے اکابرین ہیں، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے متعلق خبر دی تھی وہ زمانہ آ چکا ہے، علماء حق کا نام و نشان نہیں ملتا، لوگوں نے جاہلوں کو جو ہے نا وہ اپنا امام بنا لیا ہے، انہی میں سے فتنے نکلتے ہیں اور انہی میں ہی لوٹ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماء حق تو دنیا میں نہیں رہیں گے، اور باقی جو خود کو علماء کہلائیں گے وہ دراصل میں آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور علم بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی صرف قرآن کریم کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، اور جو علم و معارف کی باتیں قرآن کریم کے اندر درج ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ بات بیان کری ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے کلمۃ الفصل کے اندر، جس کو کچھ اور ہی رخ دے کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تذکرہ کی تلاوت کرو۔ غالباً اسی وجہ سے جو ہے وہ علامہ خالد متین صاحب نے یہ الزام جماعت احمدیہ کے اوپر لگایا ہے کہ تذکرہ کی تلاوت کرنے کو چونکہ کہا ہے اور تلاوت تو قرآن کریم کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ تذکرہ کو قرآن کریم سمجھتے ہیں، حالانکہ تلاوت کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت کرنے کی بات کہی ہے وہ انہی معنوں میں کہی ہے، نہ کہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تذکرہ جو ہے وہ ہمارا قرآن ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہ تلاوت کے لفظ سے جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی جو مثنوی مولوی مانوی ہے اس کا جو کور پیج ہے اس پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مثنوی جو ہے نا، مثنوی مولوی مانوی جو ہے وہ دراصل میں قرآن کریم ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے، اور اس قرآن کریم کے مصنف کون ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے مولانا جلال الدین رومی۔ تو یہ مثنوی کو خود قرآن کریم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ فارسی زبان میں قرآن کریم ہے، اور یہی نہیں، ان کے علماء باقاعدہ لفظ تلاوت استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، جیسا کہ ان کے اکابرین میں سے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کی روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، کتاب کا نام ہے حقائق الاولیاء، اس میں حقائق نمبر 173 ہے۔ فرمایا کہ جب مثنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحب یوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بھائی مثنوی کی تلاوت کر لیں۔ کیوں خالد متین صاحب، یہاں پر بھی وہی لفظ تلاوت ہے نا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے علماء بزرگان جو گزرے ہیں، جو آپ کے اکابرین میں شامل ہیں، وہ مثنوی کو قرآن کریم سمجھا کرتے تھے یا قرآن کریم کہا کرتے تھے؟ سمجھتے کیا تھے؟ انہوں نے تو اقرار کیا ہے اس چیز کا کہ یہ قرآن کریم ہی ہے اور الہامی ہے، جیسا کہ نیچے لکھتے ہیں شعر کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زباں پہلوی، کہ یہ جو مثنوی ہے دراصل میں فارسی زبان میں قرآن کریم ہے، جس کو تصنیف کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے۔ نیچے مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کا لوگوں نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ اس میں زیادہ مضامین قرآن شریف کے ہیں، لیکن حضرت نے عجیب ہی تفسیر فرمائی کہ بھائی قرآن سے مراد کلام الہی ہے،
اور کلام الہی کبھی وحی سے ہوتا ہے اور کبھی الہام سے ہوتا ہے. تو معنی مصرع کے یہ ہیں کہ مثنوی کلام الہی یعنی الہامی ہے. اب دیکھیں یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مثنوی لکھی ہے اس کو یہ الہامی کا درجہ دے رہے ہیں کہ یہ الہام کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے وہ کلام الہی ہوتا ہے. تو قرآن بھی کلام الہی ہوا اور مثنوی جو ہے یہ بھی کلام الہی ہوا. تو لہٰذا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے گا کہ مثنوی کی بھی تلاوت کرو اور قرآن کریم کی بھی تلاوت کرو. تو اگر ان معنوں کی روح سے جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والی وحی کے لیے لفظ تلاوت استعمال فرما رہے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ نہیں، آپ اس کو قرآن کریم سمجھتے ہو. آگے لکھتے ہیں کہ حضرت اس تفسیر کی بنا پر تلاوت کا لفظ استعمال فرماتے تھے، یعنی اسی تفسیر کی بنا پر وہ مثنوی کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال فرماتے تھے. کیونکہ تو ناظرین کرام، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ آخرکار خود اس گڈھے میں گرتا ہے. تو علامہ خالد متین صاحب تو یہ بات ثابت نہیں کر پائے کہ تذکرہ قرآن کریم ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس بات کو ضرور ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے نزدیک مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ قرآن کریم ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے خود اس کے کور پیج پر یہ بات لکھ کر عوام میں اس کو شائع کیا ہے. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی جو ان کے باقی کے اعتراض ہیں ان کی بھی ویڈیو ہم بنائیں گے اور بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب خاکسار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.